15 منٹ چلا لیے نا پھر جھگڑا چلانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کر لینا میں تسی وضو فرماؤ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے گا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کوئی گل باقی رہے گانا چمن رنگ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گانا چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جڑا میں کلام پہ پڑھنا یہ مولانا محمد کفایت علی کافی سادہ کلام ہے. تے انہاں نوں نا انگریزاں پھڑیا سی، پرانے دور دی گل ہے، جیل اندر ٹر گئے، بڑی ساریاں مشقتاں برداشت کیتیاں، لیکن جدو وقت آخر آیا پھانسی ہو گئی تے نبی پاک نے بڑا کرم فرمایا. آپ نے وہ کلام ادوں جیل دے اندر لکھیا کہ دنیا اندر کوئی شے باقی نہیں رہنی، قیامت تک صرف مصطفیٰ دا دین باقی رہنا. اور اعلیٰ حضرت مولانا کفایت علی کافی دے کلام دے بارے آندے نے کہ جیڑا مولانا کفایت علی کافی صاحب نے کلام لکھیا ہے اے بعینی ہی شریعت عین مطابق ہے،
اور انہیں اندر کوئی کسی قسم دا خلل نہیں، کوئی کسی قسم دی شرعی گرفت نہیں۔ آپ نے بڑے پیارے مصرے لکھے، ایک دفعہ باواز بلند اگر پڑھ سکتے ہو تو ایک دفعہ میرے نال مل کے پڑھ لو کہ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور آپ کی فرماندے نے کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آندے نے جڑا مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھے گا کی انعام ملے گا؟ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، آپ فرماندے نے قیامت تک بڑے بڑے بادشاہ آن دے، بڑے بڑے بادشاہاں دے وزیر آن دے، بڑے بڑے لوگ آن دے، لیکن انہاں دے نام باقی نہیں رہنے جنہ مصطفیٰ دی ذات اتے تنس کیتا، مصطفیٰ دے دین اتے حملے کیتے، آکھیا بڑے بڑے بادشاہ آن دے لیکن انہاں دے نام نہیں رہن دے، نا کیدا باقی رہے گا؟ آؤ سنو کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ رب کریم دی حمد و ثنا حضور خاتم المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، گھروں میں جہاں تک میری آواز جاری ہے، محلے داروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے وہ بڑے اہم موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دین کے وارث شان علم و علماء، یعنی آج کے جمعے میں شان علم و شان علماء بیان ہوگی۔ ہمارے لوگ علماء کا صحیح معنوں میں وہ احترام کرنا چھوڑ گئے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر زوال آئے، پریشانیاں آئیں اور بڑے ساری بلائیں۔ میں ابھی آپ کو حدیث سناؤں گا کہ نبی پاک نے فرمایا جب لوگ علماء کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اور مولویوں کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کا کون سا اپنا کوئی زبان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ طرح طرح کے عذاب مسلط فرما دیتا ہے۔
دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، کیونکہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے۔ انسان جی کنیاں چیزاں نہ بنیا ہے؟ 4 چیزاں نہ، ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ یہ انسان کے خمیر کے بنیادی عناصر ہیں جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ شادی کر دیو کیونکہ انہیں تنگ کرنا ہے جی، بالکل، کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے۔ پہلی ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں آپس میں مخالف ہیں، ان 4 چیزوں کا آپس میں تضاد ہے۔ ہوا کا کام ہے اڑائے، لیکن مٹی کا کام ہے کہ اس کو زمین پہ گرائے، اور پانی کا کام ہے کہ آگ بجھائے، اور آگ کا کام ہے کہ آگ لگائے۔ یہ 4 چیزیں بڑی آپس میں متضاد ہیں۔ اللہ پاک نے نا قرآن پاک کا پہلا سپارہ 4تھا رکوع جب فرشتوں سے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کیا فرشتوں میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ بندے آندے نے نا کتوں خلیفے نکل آئے نے، خلیفہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اور پھر اپنے پیارے نبی ابو البشر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں تم اپنی رائے دو اس معاملے میں۔ تو فرشتے کہنے لگے، چونکہ انہیں پتا تھا کہ انسان کا خمیر، انسان کا بنیادی عنصر وہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، تو فرشتے کہنے لگے اے مالک کائنات، قالوا کیفا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ انسان کو بنائے گا، وہ زمین میں فساد کرے گا، زمین میں قتل و غارت کرے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں تضاد آتا رہتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی غصے میں آتا ہے، کبھی مسکراتا ہے۔ مالک اگر تسبیح بیان کرنی ہے، اگر عبادت کرنی ہے، فرشتے جو بڑے ہیں عبادت بھی کریں گے، تسبیحاں بھی پڑھیں گے۔ رب نے فرمایا فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا وا وہ تسی نہیں جانتے، جو میں جاننا وا وہ تسی نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی، اپنے پیارے نبی حضرت آدم ابو البشر، ساری انسانیت کے باپ، ان کو پیدا فرمایا۔ جب ان کو پیدا فرمایا تو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے حضرت آدم کو تمام اسماء سکھا دی، تمام اسماء سکھا دی۔ اسماء میں کیا کیا آتا ہے، اگر میں اس کی فنی بحث کروں تو پھر وہ علماء والی باتیں زیادہ گہرائی میں ہو جائیں گی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے میں موٹی سی بات کرتا ہوں جو امام فخر الدین رازی نے لکھی، کہ وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو اسماء سکھائے، تو اسماء میں یہ نہیں کہ 1 سال یا 2 سال یا 10 سال کی چیزوں کے نام سکھا دیے، فرمایا قیامت تک جتنی چیزیں بننی تھی، وجود میں آنی تھی، ان کا مٹیریل بھی اللہ نے حضرت آدم کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ 70,000 بولیوں کے نام اللہ نے حضرت آدم کو سکھا دیے تھے۔ 70,000 کنیاں بولیاں، 70,000 بولیوں کے نام اللہ نے حضرت آدم کو سکھائے، اور سکھا کے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور جب پیش کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا
کیا فرشتوں اب خبر دو، مجھے بھی وہ نام سناؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے مالک ہم تو ان ناموں کے بارے میں جانتے ہی نہیں، وہ نام کیسے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اسی لیے تو میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ حضرت آدم کو جو فضیلت ملی نا وہ علم کی وجہ سے فرشتوں پہ ملی، کہ علم کا یہ مقام ہے، علم کی یہ شان ہے، علم دین کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کر کے سب کو کہا اسے سجدہ کر، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن اس دور میں سجدہ تعظیمی بھی کسی کی عزت کی خاطر سجدہ کرنا یہ بھی علماء نے حرام لکھا ہے، اور اگر کوئی بندہ عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو پھر یہ شرک ہو جائے۔ اس لیے سجدہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں۔ کسی بندے کو اللہ کی ذات کو سجدہ ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ حضرات محترم، کچھ لوگوں کو نا علماء کے بارے میں آج بھی بڑا ڈاؤٹ رہتا ہے، اور میں یہ بات بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہم نے علماء کے روپ میں جوت باز مولویوں کو دیکھا ہے، لیکن صحیح دین پڑھانے والوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ یہ جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو جوتے سکھائیں، لوگوں کو ہنسی مذاق میں ڈال دیں، اور لوگ ان کو اس لیے نہ سنیں کہ ان سے کوئی دین کی بات لینی ہے، اس لیے سنیں کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی بات لے لیں۔ ایسے لوگ جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے جوتے لگائیں، ایسے لوگ جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کے اوپر طنز کریں، مجمع کے اندر لوگوں کی انسلٹ کریں، تو یہ بات یاد رکھنا، نبی پاک نے مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بیان کر دیا، فرمایا جو لوگ یہ اس طرح کے معاملے میں علماء بنتے پھرتے ہیں یہ علماء حقہ نہیں، یہ علماء سو ہیں، یہ برے علماء ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ حقہ علماء حقہ دیکھنے ہیں تو پھر تمہیں کبھی پیر مہر علی کو دیکھنا پڑے گا، کبھی جماعت علی کو دیکھنا پڑے گا، کبھی جو ہے وہ غوث اعظم کو دیکھنا پڑے گا، اور علماء حقہ دیکھنے ہیں تو اعلیٰ حضرت بریلی کا تاجدار دیکھنا پڑے گا، ایسے نہیں مل جاتے۔ اور پھر مجھے سلطان محمود غزنوی کی وہ بات یاد آ گئی، قاری صاحب بڑی لطف والی بات ہے۔ سلطان محمود غزنوی آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں، کیونکہ ان کا ورثہ جائیداد نہیں، ان کا ورثہ علم ہوتا ہے، اور علم اللہ نے علماء کو عطا کیا۔ تو سلطان محمود غزنوی کہتا ہے کہ مجھے نا 3 باتوں کے اوپر بڑا اعتراض تھا۔ کون سی باتیں؟ کہا پہلی بات تو مجھے یہ شک تھا کہ میرا باپ سبتگین ہے کہ نہیں ہے، ایک بات، اس کو اپنے باپ پہ ہی شک تھا۔ دوسری بات، اس کو شک تھا کہ پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، اس کو اس بات میں بھی شک تھا۔ آج بھی کئی لوگ یہی کہتے ہیں نا، جب انہیں قبر و حشر کی بات سنائی جو آدھے نے حضرت صاحب ویکھی جائے گی جو ہوئے گا تو اسی پہلے ہی ڈرائی جان دے، پتہ تو لگ جانا بندے کو کہ جو اللہ کے حضور پیش ہونے سے نہیں ڈرتا اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، مجھے نہ سمجھایا کرو، ایسے لوگوں کا بڑا دردناک انجام ہوگا۔ اس لیے وہ سلطان محمود غزنوی کہتا ہے مجھے 3 چیزوں پہ شک تھا۔ ایک، مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اور دوسرا مجھے شک تھا کہ میرے باپ کا نام سبتگین ہے کہ نہیں ہے، اور تیسرا مجھے شک تھا کہ یہ جو مولوی حدیث بیان کرتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، پتہ نہیں یہ حدیث سچی ہے کہ نہیں ہے، کا مجھے شک تھا۔ کہتے ہیں کہ
میں نا ایک دن ایسا ہوا، پرانے دور میں بڑی محنت سے لوگوں نے علم حاصل کیا ہے، اب تو بڑی سہولتیں آ گئی ہیں، بڑے ذرائع آ گئے ہیں نا، پرانے دور میں لوگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی کہتا کہ میں نا ایک دن ایسے وزٹ کرنے نکلا، اپنے گھر سے سیر کرن نکلیا، تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا دین کا طالب علم، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، لیکن اس کے مدرسے میں دیا نہیں، جو دیا پڑا ہے اس کے اندر تیل ختم ہو گیا، لائٹ تو ہوتی نہیں تھی اس دور میں۔ تو سلطان محمود غزنوی کہتا ہے میں نے اس دین کے طالب علم کو دیکھا، جب اسے ایسے کتاب بند کر کے وہ سبق یاد کرتا ہے، اور جب سبق بھول جاتا ہے تو اپنے دیے کے اندر تیل نہیں، تو ساتھ ہی نا ہندو بندے کی دکان تھی، ایک ہندو تھا اس کی دکان تھی، اس دکان کے باہر دیا پڑا ہوا تھا، تو وہ دین کا طالب علم جب سبق بھول جاتا تو اپنی کتاب لے کے ہندو دکان کے پاس جا کے اس کے دیے کی روشنی میں اپنا سبق دیکھتا، بند کرتا، اپنے مدرسے میں آ کے دہرا لیتا۔ سلطان محمود غزنوی کہتا ہے مجھے بڑی تڑپ ہوئی کہ یار بندہ کمال کا ہے، چھوٹا سا طالب علم دین کا ہے، لیکن اس کے پاس چراغ ہے لیکن اس میں تیل نہیں، اور کتنی محنت کر رہا ہے سبق یاد کرنے میں۔ تو سلطان محمود غزنوی کہتا ہے میں نے اپنے وزیر کو کہا کہ یہ جو میرے آگے تم سونے کا چراغ لے کے چل رہے ہو نا، یہ اس دین کے طالب علم کو دے دو۔ جب سلطان محمود غزنوی نے وہ چراغ اپنے خادم کو کہا، جو بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی، چھوٹی معمولی حیثیت نہیں اس کی، وہ عالم اسلام کا بہت بڑا سپہ سالار تھا، تو اس نے اپنے خادم کو کہا جڑا چراغ پھڑیا ہی نا، یہ تم اس چھوٹے طالب علم کو دے دو۔ اس نے سونے کا چراغ تھا، تیل اس کے اندر تھا، چل رہا تھا، اس نے کہا یہ ہمارے بادشاہ نے دیا۔ جب اس نے یہ اس کی خدمت کی، آج بھی اللہ کی رضا کے لیے جو ماڑے بندوں کی خدمت کر دیتا ہے نا، اللہ نوازتا بڑا ہے، اور جس کی مراد ہی دنیا ہو، جو ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ میں غریبوں کو ذلیل کرے، اور سیلفیاں بنا کے لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے بڑی سخاوت کی ہے، ایسی سخاوتیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ اصل جو لطف ہے دین کے اندر شامل ہونے کا، مدد کرنے کا، وہ اسی بات میں ہے کہ اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو سلطان کہتا ہے میں نے دیا، جب دے کے رات کو سویا تو مجھے خواب کے اندر مدینے والے کا دیدار نصیب ہو گیا، مدینے والے کا دیدار نصیب ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک، اور یہ بات، یہ مسئلہ یاد رکھیں، نبی پاک نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مینوں خواب اندر ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے، اور جن نے مینوں ویکھیا ان قریب حالت بداری اندر بھی مینوں ویکھے۔ سارے بندوں کی مثل شیطان بن سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء کی مثل شیطان، بولو تو صحیح، شیطان نہیں بن سکتا۔ تو دوسری بات، اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، جس کو نبی پاک خواب کے اندر آ کے نواز دیں، کوئی چیز عطا کریں، تو جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو وہ چیز اس کے سرانے پڑی ہوتی۔ یہ حضور کا ایک اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ میں خواب دیکھوں یا آپ میں سے کوئی بندہ رات کو خواب دیکھے اور راتوں رات خواب میں کروڑ پتی بن جائے، تے جے صبح اٹھے تے سرانے کروڑ پیا آئے گا؟ بولو تو صحیح، نہیں پیا آئے گا نا، وہ کنگال کا کنگال ہی رہ جائے گا۔ خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں، جتنے مرضی دیکھے جاؤ، لیکن نبی پاک اگر خواب میں آ کے کسی کو کچھ عطا کر دے تو باقی خوابیں ہیں کہ خواب میں مل جائے تو حالت بداری میں نظر نہیں آتا، لیکن مصطفیٰ نواز دیں تو حالت بداری میں حضور عطا بھی فرما دیتے ہیں، جس کو امام بوصیری نے
جب حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا امام بصیری کو فالج ہو گیا، واقعہ لمبا ہے، تو چادر عطا کی، تو وہ جب اٹھے تو چادر ان کے کندھوں پہ پڑی تھی، تو پتہ چلا حضور جو خواب میں عطا کرتے ہیں یہ نہیں کہ عطا کر کے اب واپس لے گئے، بلکہ اپنے غلام کو دے کے جاتے ہیں۔ تو وہ سلطان کہتا ہے میرے خواب کے اندر امام الانبیاء آئے تو 3 جملوں میں بات ہی ختم کر دی، 3 جملوں میں بات ہی ختم کر دی۔ اور یہ بھی عربی لوگوں کا، چونکہ میں بھی سعودیہ کے اندر 2 دفعہ چکر لگا کے آئے، وہ بات مختصر کرتے ہیں، عربی لوگ بات مختصر کرتے ہیں اور تاکہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات سمجھا سکے، تو آج بھی ان کی عادت ہے۔ یہ نہیں کہ 3 گھنٹے بندہ تقریر ہی کرتا رہے، بعد جو بندیاں نو پوچھے کی دسیا حضرت صاحب بڑی واہ واہ یہ لیکن سمجھ نہیں آئی، ایسا مطلب نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک نے سلطان محمود غزنوی کو مخاطب کر کے کہا، سلطان کہتا ہے خواب میں دیدار ہوا، میرے دل میں آیا کہ میں نبی پاک سے پوچھوں تو صحیح کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 باتوں میں شک ہے، ایک باپ کے بارے میں، دوسرا قیامت کے بارے میں، تیسرا اس حدیث کے بارے میں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو نبی پاک نے سلطان کے بولنے سے پہلے ہی بیان کر دیا، کہا اے سبتگین کے بیٹے، تو نے نبیوں کے وارث کے ایک ادنا خادم کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تجھے اس کی بہترین جزا عطا فرماؤں گا۔ باپ کا نام بھی آ گیا، قیامت کا نام بھی آ گیا، اور ساتھ حدیث کا جواب بھی دے دیا کہ تو نے میرے انبیاء کے وارث کے ایک طالب علم کی خدمت کی ہے۔ تو پتہ چلا حضور دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں بندوں کی نیچر کے بارے میں، بندوں کی طبیعت کے بارے میں۔ آخری حدیثیں بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ آج کل چونکہ مدارس کے اندر داخلہ جاری ہے، اپنے بچوں کو نا جہاں پہ آپ بڑا کچھ بناتے ہیں وہاں اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنائیں۔ حضرت عمر کہتے تھے عالم دین ہی انسان ہوتا ہے، اسے اچھے برے کی تمیز کا پتہ ہوتا ہے، حلال حرام کا پتہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث جو بڑی لطف دیتی ہے مجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من ارادہ کہ جو بندہ یہ ارادہ رکھتا ہے ان ینظر الی اتقاء اللہ کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، تو کہا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے دنیا کے اندر وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، تو کہا حضور فرماتے ہیں میرے دین کے طالب علموں کی زیارت کر دے، ان کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ فضیلت بہت بڑی ہے، کسی کیمسٹری پڑھنے والے بچے کے لیے یہ فضیلت نہیں آئی، میتھمیٹکس کے اندر ماہر بچے کے لیے یہ فضیلت نہیں آئی، جو فار انگلش بولتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت نہیں آئی۔ دنیا کے قانون ہم نے بڑے پڑھانے بھی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے دین کتنا پڑھایا، ہم نے دین کتنا پڑھایا ہے۔ لوگ تو اپنے باپ کے جنازے میں دا لگاتے ہیں، جنازہ ہی نہیں پڑھنا آتا، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی نہیں آتی، ساری زندگی بس اس کو دنیا کے فن سکھائے، آخرت کا سکھایا ہی نہیں۔ آؤ سنو عالم دین کی شان، فرمایا اذا اجتمع العالم والعابد یوم القیامہ، قیامت دے دیہاڑے اللہ عالم نو اور عابد نو جمع کرے گا۔ ایک وہ بندہ ہے جو ساری رات عبادت کرتا رہا، ساری رات نفل پڑھتا رہا، ساری رات قرآن پڑھتا رہا، اور ایک وہ بندہ ہے جس نے ساری رات نفل نہیں پڑھے لیکن دین کا علم سیکھتا رہا، دین سکھاتا رہا، مسئلے یاد کرتا رہا، مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھتا رہا۔ کہا دونوں کو اللہ قیامت کے دن کھڑا کر دے گا، عابد کو حکم ہوگا تو جا،
جنت میں چلا جا، تو نے بڑی عبادت کی ہے جنت میں چلا جا۔ لیکن عالم کے لیے آئے گا قف یا عالم، جب عالم کو آرڈر ہوگا تو جنت میں، دونوں کو آرڈر جو ہوگا جنت میں جاؤ، تو عابد چلا جائے گا تو عالم کو حکم ہوگا تو ٹھہر جا، تو ٹھہر جا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں جب عابد عالم رکے گا اور اللہ فرمائے گا کہ اے عالم دین تو ٹھہر جا، تو فرمایا پھر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آئے گا فاشفع لمن احببت، آج جس کی تو سفارش کرانا چاہتا ہے کروا لے، تیری ساری سفارشیں قبول ہو جائیں گی، تیری ساری سفارشیں قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ مقام آیا ہے تو دین کے علماء کے لیے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسی بچے نو مولوی بنا لیا تے کی لبے گا، میں کیا قیامت والے دن مصطفیٰ دا کرم لبے گا اور کی لبے گا، شفاعت رسول نصیب ہوگی۔ اور رہی روزی روٹی کی بات، تو اللہ اگر ABC پڑھنے والوں کو نوازتا ہے تو اللہ پھر قرآن یاسین والقرآن الحکیم پڑھنے والوں کو بھی ضرور نوازے گا۔ اگر تمہیں مسٹر چپس پڑھنے والوں کو اللہ نواز دے تو پھر اللہ جو ہے وہ کالا کالا رسول اللہ پڑھنے والوں کو بھی نوازے گا۔ اور آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں علماء سے جڑ جائیں۔ میں جمعے کے خطاب کے شروع میں بھی کہا کہ آج کل فتنے کا دور ہے، علماء کے روپ میں بڑے سارے ٹنگی مولوی بھی آگے نے، جنہوں نے ممبر سے جوتے سنائی، جنہوں نے ممبر رسول کا مذاق بنایا، جنہوں نے بےہودہ باتیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کی، اس وجہ سے لوگ دور ہو گئے۔ لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، 5 انگلیاں جو فرق ہوتا ہے، 5 انگلیاں ایک جیسیاں نہیں ہوندیاں۔ علماء حقہ بھی ہیں جنہوں نے ہر موقع کے اوپر دین اسلام کا پرچار کیا ہے، اور پھر ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جان کے نذرانے دے دیے ہیں، حق کی آواز کو دبنے نہیں دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سیاتی زمان علی امتی، قیامت کے نزدیک میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا۔ دیکھو نگاہ نبوت تک لے دیے کہ قیامت تک کیا کیا معاملات ہوں گے، کیا کیا جو ہے وہ واقعات قائم ہوں گے۔ فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا یفرون من العلماء والفقہاء، لوگ علماء سے بھاگیں گے۔ مولویاں تو لوگ نسن دے کتے نماز دی دعوت ہی نہ دے دے، لوگ علماء سے بھاگیں گے کتے چندہ ہی نہ مانگ لے نے مینوں ڈاک لیا، لوگ علماء سے بھاگیں گے۔ کیوں؟ یہ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے۔ کہا یفرون من العلماء، قیامت کے نزدیک لوگ علماء سے بھاگیں گے۔ کیوں؟ فرمایا یہ دین اسلام کا پرچار کرتا ہے۔ تو کہا جب لوگ مسلح والے بندوں کو چھوڑ دیں گے نا کہ مولوی جانے تے پولیس پہ جانے سانو کی لگا ہے، پھڑن انہوں آئیے سانو تھوڑا آئیے، تو نبی پاک نے فرمایا فَيَبْتَلِيَهُمُ اللَّهُ بِسِلَاسٍ، اللہ 3 قسم کی بلائیں لوگوں پہ نازل کر دے گا۔ جب لوگ علماء کو چھوڑیں گے 3 بلاواں واسطے تیار ہو جاؤ۔ ایک فرمایا یرفع البرکہ من کسبہم، جو وہ کمائیں گے اس سے اللہ برکت اٹھا لے گا، کماتے ہی رہیں گے، دن رات بھوک ہی لگی رہے گی، دن رات پیسے کی بات ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی، کثرت بڑی ہوگی، مال بڑا ہوگا لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے۔ تو کہا علماء کے دامن کو چھوڑیں گے، یرفع البرکہ من کسبہم، ان کے رزق سے اللہ برکت ہی اٹھا لے گا۔ اور دوسری بات فرمایا ان کا کیا ہوگا، وسانیات، اے بڑی گل سننا لیجیے، اے غور نہ سنیا جے تانوں اج دا دور بھی یاد آ جائے گا تے مصطفیٰ دی حدیث دی صداقت بھی یاد آ جائے گی۔ فرمایا وسانیات یسلطہم اللہ علیہم سلطانا ظالما، فرمایا جب قیامت کے نزدیک لوگ علماء کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ ان پہ ظالم حکمران مقرر کر دے گا، ظالم حکمران آ جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے علماء حقہ کے دامن کو چھوڑا ہے،
تو اللہ ظالم حکمران بھیجے گا، کبھی کسی طرح وہ اسلام پہ حملے کریں گے، کبھی فلانا بارڈر کھل گیا، کبھی کرتار کھل گیا، کبھی مندر بن رہا ہے، اور اب تو بات آگے نکل گئی ہے۔ اس لیے فرمایا جب لوگوں نے علماء کے دامن کو چھوڑا، اللہ نے ظالم حکمران بھیجے، پھر وہ آج جو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ خود ہی بہترین تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا جو علماء کے دامن کو چھوڑتا ہے، کہا قیامت کے دن جب اس کی موت کا وقت آئے گا، نزاع کے عالم یخرجون بغیر ایمان، جب اس کا سانس نکل رہا ہوگا تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مہربانی کریں اپنے علماء سے تعلق مضبوط کریں، اپنی دوستی علماء سے لگائیں، تاکہ کیونکہ نبی پاک کہتے ہیں قیامت والے دن جس نے ایک عالم دین کو پانی پلایا، وضو کرایا، وہ بھی کہے گا ذرا صاحب یاد کرو میں تو انو فلانے موقع تے پانی پلایا سی، فلانے موقع تے وضو کرایا سی، اج اللہ نے تو انو عزتاں دتیاں نے، مقام دیتا ہے، میری بھی شفاعت کرو۔ اور مصطفیٰ پہلے فرما گئے کہ عالم جدے ال اشارہ کرتا جائے گا اللہ دی بخشش فرماتا جائے گا۔ یہ مقام علماء کا ہے، علم والوں کی قدر کرو، نہیں تو جو پانڈ قسم کے لوگ ہیں وہ ممبروں پہ آ جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو نہ سنا کرو جو لوگ ممبر رسول پہ بیٹھ کے مذاق کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، ان کو سنو جو رب کا قرآن سنائے اور مدینے والے کا فرمان سنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک عالم دین تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا فرما لیجیے۔